جو لوگ ابھی باہر ہیں اگر وہ تبرک لے کر فارغ ہو چکے ہیں تو اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع ہو سکے. صلوات محمد و آل محمد. علی مہندی صاحب سے میں درخواست کروں گا سلام پیش کریں گے. علی مہندی ایک اور صلوات. باواز بلند سے میندیاں والے درتاں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے. میندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے. میری مرضی اے قاسم بچڑا میری مرضی اے قاسم بچڑا اج پیو دے فرض نبھاوے. میندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے. بن وچ حسین تاج انج مان توں ودھاویں راواں چوں ٹکڑے ہو کے میرا لال وچ دا جاویں. پھل سہرے دے کھلدے ہون جدوں پیو سغرا دا آوے. میندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے. ریتاں تے پتھراں تے تیراں تے نیزیاں تے سماں تے گھوڑیاں تے صحراں دے ذریاں تے میرا جی کردا اے تیری مہندی دا رنگ کربل تے چڑھ جاوے. میندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے. جدوں تیرے سامنے اج فوج لائن ہووے انج دا جہاد کرنا تینوں ویکھ موت رووے. تینوں اج دوجا غازی کہہ کے میرا ویر حسین بلاوے. میندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے. زینب دے دوویں بچڑے لیلا دا سونا اکبر انج جنگ تو کرنی قاسم جیویں جنگ کرے گا اصغر. علاج
رکھی تیری اجڑی نو کسے ماں تو شرم نہ آوے مہندیاں والے نو درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے اکبر جدوں اکٹھڑی فروا نے کھولی ہو سی آواز ٹکڑیاں چوں لازم آندی ہو سی مارازی یا ہر ٹکڑا پھر لڑن چمک تل جاوے مہندیاں والے نو درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے میری مرضی ہے قاسم بچڑا اج پیو دے فرض نبھاوے مہندیاں والے نو درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے صلی اللہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد وجل ورجم ایک دفعہ اور سب ایک دفعہ اور سب اردو کا ہے نہیں دوسرے نقطہ سے ان شاء اللہ کس وقت میں درخواست کروں گا شواد حسین صاحب سے ایک مرثیہ پیش کریں گے جناب شواد حسین صاحب محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و محمد وجل فرج صلی علی محمد حضرت قاسم کو سلام کرتے ہوئے مشہور شاعر قمر حسنین صاحب کے کلام 2 منٹ کے لیے مختصر قاسم جو گرے گھوڑے سے قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ
تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، ارے چھلنی تھا بدن تیروں سے، ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا تھا لڑیوں کا صحرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا، ارے اس طرح لرز تھا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا، ہر بند جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس پہ کی تعویذ بندھا تھا، ارے کچلا ہوا سینہ تھا، لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عذاب ظلم ہوا تھا، یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہی ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا سے، صلوات صلی اللہ محمد۔ فاتحہ۔ وہاں 6 بندی رحمت ہے، شہادت حضرت قاسم کی طرف۔ گھوڑے سے جا کے قاسم الگوں کا بار، گھوڑے سے جا کے قاسم گلگوں کا بار، ارے بول پڑ گیا نبی رہے مشکل کشا، ارے صفدر جری بہادر شیر وغا، خون میں نہا کے لختے دل مجتبی، خون میں نہا کے لختے دل مجتبی، گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم، ارے زخمی پر آہ نر گئے فوج ستم، زخمی پر آہ نر گئے فوج ستم، حضرت کو دی صدا کی چچا جانا، خادم ہوا حضور پہ قربانا، ارے دنیا میں کوئی دم کہوں مہمانا، سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان، سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان، ارے جلات پہنچتے وہ پے کر لیے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں خنجر لیے، دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر
तबलो ज़फ़र बजा सफ़े आदा में, अरे दौड़े इधर से तेरे बकम शाह नाम, घोड़ों से रौंदने लगे लाशों को वहाँ, घोड़ों से रौंदने लगे लाशें को वहाँ, सब टुकड़े टुकड़े सीना पुरनूर हो, टापों से मार कबों के बदन चूर हो, टापों से मार कबों के बदन चूर हो, पहुँचे हुसैन लाश पे जे दम बचा, अटका हुआ था आँखों में इब्ने हसन, असर अपना पीट कर ये पुकारे शहे, कासिम उठो कि आए हैं मिलने को तुम, कासिम उठो कि आए हैं मिलने को तुम, मोड़ो ना आँख फातिमा के नूरे ऐन, बातें तो कुछ करो दमे आखिर हुसैन, बातें तो कुछ करो दमे आखिर हुसैन, क्या बोलते कि मौत ने था बेखबर, सीधी ना आँख की ना मुँह अपना उधर, हिचकी के दौर में दहो बालाजी गर, बस मुस्कुरा के भागे जहाँ से सफर, बस मुस्कुरा के भागे जहाँ से सफर, हजरत चले उठा के तने पाश पाश, कांधा दिया चचा ने भतीजे की लाश, कांधा दिया चचा ने भतीजे की, आखिरी बंद की तरह, मक्तल से लाश आने की सूरत कहूँ मैं, चादर लपेट दी थी धाते साथ, अरे कतरे लहू के खाक पे गिरते थे जाओ, गर्दन ढली हुई थी लटाते थे दास, गर्दन ढली हुई थी लटाते थे दास, अब्बास रोते आते थे और सर पे हाथ, अब्बास रोते आते थे और सर पे हाथ, जख्मी फराज भी दूल्हा के लाशे के साथ, जख्मी फराज भी दूल्हा के लाशे के साथ, घोड़े से जाकी कासिम गुलगू का गिरा। जज़ाकल्लाह शबाब हुसैन साहब, और बहुत इख्तिसार के साथ 2-3 ऐलानात। अव्वल तो ये कि इदारा बहुत शुक्रगुजार है, इस तरह से ताउन कर रहे हैं। जस्ट एक तो रिमाइंडर है, याद दहानी है कि पेंडेमिक के हालात अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए बराह करम SOPs पर ज़रूर अमल करें, हाथ न मिलाएं, मास्क पहने और गले मिलने से गुरेज करें। जितना फासला देकर बैठ सकते हैं उतना बेहतर होगा। दूसरे जिन लोगों ने फंड के दौरान कमिटमेंट्स किए हैं, बराह करम अपने कमिटमेंट्स पूरे करें, इसलिए इदारे को फंड्स की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में एक ऐलान ये भी है कि इदारे के पास खुम्स कलेक्ट करने का इजाज़ा मौजूद है। जो लोग खुम्स की मदद पैसे देना चाहें वो भी
آپ کے تعاون کا ایک بار بہت شکریہ. صلوات پر محمد والے محمد. میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا کمال مہندی صاحب سے، میلمنٹ سے ہمارے ساتھ ہیں، مجلس افتتاح فرمائیں گے. فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک اور بلندر صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے یتیم کا ذکر ہے. بعد ابتدائے مجلس میں ہم توسل اختیار کرتے ہیں مولا اور آقا صفت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام سے. آج وہ سوگوار عزادار ہیں اور پرزہ لینے کے لیے تشریف لائے ہیں. سب مل کر کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نام امام حسن مجتبی علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات دیتے محمد اور آل محمد پر. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مل کے ایک اور صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. جو خدا کا بندہ اس مقام تک پہنچ جائے، خدا اس کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. وحب زیارت، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت کو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. پوری حدیث یہ ہے. بہت سے مومنین ہیں کہ جو بڑے اشتیاق میں ہوتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں جا پاتے. تو یہاں پر امام نے بڑا متین اور لطیف لفظ استعمال کیا. یہ نہیں فرمایا کہ جسے امام بلا لیں اس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوگا فقط، نہ، حب زیارت. فرمایا اگر ایک مومن اپنے دل میں زیارت کی تڑپ کو محسوس کرتا ہے، فقط یہ محبت محسوس کرتا ہے، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. پھر ومن اراد اللہ بہ السوء، اللہ جب کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، یعنی اس کو پستیوں میں دھکیل دینا چاہے، قذف فی قلبہ بغض الحسین، اس کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے. وبغض زیارت، جس کے دل میں بغض حسین و نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے اس کے ساتھ شر کا ارادہ کر لیا. اور خدا جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کر لے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. لہذا ہم خدا منان کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم فقیروں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور ہمیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی محبت، ان کی زیارت کی محبت سے سرفراز فرمایا. اور جو ہم مولا کائنات کی ولایت اور رضا امام حسین علیہ السلام پر مختصر بات کرتے رہے مختلف گوشوں سے، مختلف حوالوں سے، تو اس میں ایک حدیث اور بھی ہے جو بہت ضروری ہے کہ اسے ہم اس موضوع میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں. اور یہ حدیث ہماری تاریخ کے ایک عظیم ترین فقیہ ہیں، انہوں نے لکھی ہے، صاحب عروۃ الوثقیٰ آغا سید محمد کاظم طباطبائی یزدی. بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کو اپنے کفن پر لکھوانا مستحب ہے. جو مومنین اپنے کفن کو آمادہ رکھتے ہیں اور کفن کو آمادہ رکھنا چاہیے، سنت ائمہ علیہ السلام میں ہے یہ بات. اور کربلا سے بالخصوص اگر کوئی کفن ہے اس کفن کو آمادہ رکھیں، اور اس پر جیسے دعائے جوشن کبیر لکھی جاتی ہے، قرآن ماشاءاللہ مومنین بعض احباب تو ایسے ہیں جو پورا قرآن لکھتے ہیں ماشاءاللہ. زیارت عاشورہ کو لکھا جاتا ہے، تو کفن پر اس حدیث کو لکھوانا مستحب. اور وہ حدیث ہے بالکل اسی طرح جیسے حدیث سلسلۃ الذہب ہے. سلسلۃ الذہب مولا رضا علیہ السلام نے جو نیشاپور میں حدیث ارشاد فرمائی تھی، آپ جانتے ہیں کہ مولا رضا علیہ السلام کی ذریعہ مطہر پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جسے ہم حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. سلسلہ کہتے ہیں چین کو، ذہب کہتے ہیں گولڈ کو. وہ حدیث سلسلۃ الذہب اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں جو تمام راویوں کا سلسلہ ہے، وہ راوی دیکھیں، حدیث ہوتی ہے معصوم کی، لیکن راوی تو غیر معصوم ہوتے ہیں نا. مثلا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ابو بصیر نے سنا محمد ابن مسلم سے، محمد ابن مسلم نے سنا زرارہ سے، زرارہ نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے. آپ اس طریقے سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو جو راوی ہیں وہ تو غیر معصوم ہے نا. لیکن یہ حدیث سلسلۃ الذہب ایسی ہے کہ جس کے تمام راوی بھی معصوم ہیں. یعنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے سنا امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے سنا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے مولا کائنات سے، مولا کائنات نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبریل سے، کہ جبریل نے کہا کہ خدا یہ بیان کر رہا ہے. یہ ہے حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی گولڈ چین، راویوں کا وہ سلسلہ کہ جس میں کوئی غیر معصوم نہیں. سبحان اللہ، کاش بات پہنچ سکے. حتیٰ امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، حدیث کے لیے نہیں لکھا، سلسلے کے لیے، لیکن خاص سلسلہ جو ہے، چونکہ سارے وہ امام نہ بھی مانتے ہوں لیکن فرزند رسول تو مانتے ہیں نا. وہ یہ مانتے ہیں نا کہ اپنے زمانے میں ہر ایک جو فرزند نبی تھا وہ افضل زمان تھا. چاہے امام رضا علیہ السلام کو امام نہ مانتے ہو، لیکن عالم محمد تو مانتے ہیں، عالم زمان کل تو مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ خود اتنا متبرک ہے کہ اگر اس سلسلے کو دم کر کے پانی میں کسی بے عقل کو پلا دیا جائے، کسی دیوانے کو پلا دیا جائے اور وہ صاحب عقل ہو جائے ناموں کی برکت سے، تو حیرت نہ کرنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
یہ حدیث تو ہے ہی بہت اہم، لیکن حدیث کا جو راویوں کا سلسلہ ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ یہ راوی نہیں، در حقیقت سارے معصوم ہستیاں ہیں، اور اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مطالعہ پر یہ حدیث لکھی ہوئی۔ خود حدیث سے سلسلۃ الذات سے بہت سارے اور امور بھی واضح ہوتے ہیں، بہت ساری اور گرہیں جو ہیں کھل جاتی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک مولا کے محب عالم دین موجود تھے، اور ایک وہ تھا کہ جس کے دل میں ناصبیت تھی، تو آپس میں دونوں کا مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرے میں جو مولا کے محب تھے انہوں نے مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو سامنے سے انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں صاحب نے یہ ارشاد فرمایا۔ امیر المومنین کا لقب جو ہے وہ مولا کائنات کا ہے، اور حتیٰ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی یہ آپ کا لقب ہے، اور جو آپ کے بعد اس لقب کو کوئی اور اپنے لیے استعمال کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں۔ اب میں نہیں بیان کرنا چاہتا کہ کس کس کے لیے لقب استعمال کیا گیا، وہ خود آپ تاریخ کو جانتے ہیں، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ لقب جیسے کہ مولا کے فضائل کو سرقہ کیا گیا، ویسے القاب کو بھی تو سرقہ کیا گیا۔ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب، فاروق اعظم علی ابن ابی طالب۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والے کو، جیسے قرآن فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب، علی ابن ابی طالب فاروق اعظم ہے، جو علی کے ساتھ ہے وہ حق ہے، جو علی کو چھوڑ دے وہ باطل۔ تو اسی طریقے سے امیر المومنین کا لقب، تو بہرحال وہ سرقہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو انہوں نے کہا مولائی محب عالم دین نے، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ وہاں سے سامنے سے انہوں نے پلٹ کے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اب جو یہ لقب مولا کا کہہ رہے تھے وہ سامنے سے تکرار کر رہے تھے، میرے مولا سخی و کریم علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں صاحب نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کی، میں نے کہا کہ اے پاک پروردگار میں نام مولا کائنات پر یہ مناظرہ کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی ایسی مولا کی صفت، کوئی ایسی فضیلت اس وقت میری زبان پر جاری کروا دے کہ اگر جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے۔ ابھی تو فی الحال جھوٹ کاپی کر رہا ہے نا، امیر المومنین کا لقب، امام المتقین کا لقب، سخی و کریم۔ تو اب مناظرے میں بعض مرتبہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کسی کیس کو ثابت کریں گے نہیں جناب امیر المومنین کا لقب تو فقط مولا علی کا تھا، امام المتقین تو فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی پروردگار تو میری زبان پر کوئی مولا علی اور ان کے خاندان کی ایسی فضیلت ظاہر کر دے کہ مجھے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے، جھوٹ بھی نہ کہہ سکے سامنے سے پلٹ کر۔ تو کہتے ہیں مولا رضا علیہ السلام نے میری مدد فرمائی، اور حدیث سلسلہ تو ذات میرے ذہن میں آ گئی۔ آپ بہت صاحبان فہم و شعور تشریف فرما، بہت اچھے سامعین ہیں ماشاءاللہ، میں دعا چاہتا ہوں آپ سے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے مولا سے مدد مانگی، مولا نے کہا یہ کہو حدیث سلسلہ تو ذات بیان کرو، تو میں نے اس کی جانب دیکھ کر کہا کہ میرے مولا امام رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کہا تو بھی تو اپنے پیر کا ذرا شجرہ بیان کر کے بتا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو مولا رضا علیہ السلام نے جو حدیث سلسلہ تو ذات بیان فرمائی تھی، میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ حدیث فقط ایک موقع پر نہیں، یعنی راویوں کی، یعنی معصوم علیہ السلام ان سب کی اس چین کے ساتھ مولا نے کم از کم 3 احادیث بیان فرمائی۔ ایک تو مشہور حدیث ہے نیشاپور میں، تو امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس پورے سلسلے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ امام رضا علیہ السلام کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام گئے تھے خراسان، تو خراسان کے لوگ وہ نہیں جانتے تھے کہ مثلا بغداد میں کس امام کی شہادت ہوئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہت سے لوگ واقف نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا کیا مقام، کیا علمی حیثیت۔ تو امام رضا علیہ السلام سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو فقط مجھے امام نہ سمجھو اور مجھے امام نہ مانو، بلکہ میرے پورے سلسلے کو مانو، جس پورے سلسلے کو مانے گا وہی نجات پائے گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام جب حدیث کو بیان کرتے تھے تو اس طرح سے پورے سلسلے کے ساتھ بیان کرتے کہ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے سنا جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے سنا محمد باقر علیہ السلام سے، تاکہ اس پورے سلسلے کو پہچانا اور اس پورے سلسلے پر ایمان لے کر آؤ۔ اور کیجیے گا کبھی اس کے برعکس بھی ضرورت پڑتی تھی، ائمہ علیہ السلام نے اپنی
وقت کی ضرورت مصلحت کے مطابق امور کو انجام دیا. تو آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض ایسی احادیث ملیں گی جس میں وہاں انہوں نے سلسلہ سند کو نہیں بیان کیا, ڈائریکٹ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو ائمہ فقہ تھے, امام ابو حنیفہ تھے, دوسرے افراد تھے, میں اس پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس وقت جب حدیث بیان ہوتی تھی تو چاہے سچی جھوٹی سند کچھ بھی, لیکن بہرحال وہ سند بیان ہوتی تھی, چاہے اس پہ مثال کے طور پر جناب ابو ہریرہ آ جائیں تو وہ سند کو بیان کرتے تھے کہ ہم نے ان سے سنا, ان سے سنا, ان سے سنا, اور وہ پہنچا رسول اللہ تک سلسلہ. امام جعفر صادق علیہ السلام سند کے بغیر ایک اور چیز کو ثابت کرنا چاہتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے بعد مصلحت کچھ اور تھی, امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد مصلحت کچھ اور تھی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام ڈائریکٹ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کی محفل میں کسی نے اسے پوچھا کہ مولا جب کوئی اور سند بیان کرتا ہے کوئی روایت تو وہ کئی مرتبہ اس چین کو بیان کرتے ہیں. بھئی آپ میں اور رسول اللہ میں 125 سال کا فاصلہ ہے, تو 125 سال فاصلے سے ہونے پر آپ نے ڈائریکٹ کیسے کہہ دیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا؟ آپ نے کن سے سنا؟ انہوں نے کن سے سنا؟ تو یہ قال رسول اللہ براہ راست کیسے کہہ دیتے ہیں بغیر سند کے؟ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے اس کی جانب مسکرا کے دیکھا, سبحان اللہ, یہ بھی بڑا لطیف کنایا ہے یہاں پر. امام نے اس کی جانب دیکھا, وضاحت نہیں کی امام نے کہ میں براہ راست کیسے کہتا ہوں قال رسول اللہ, جبکہ امام کہہ سکتے تھے کہ میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے, میرا خون رسول اللہ کا خون ہے. یہ نہیں کہا امام نے. امام نے اس کی جانب دیکھ کر کہا کہ تو قال رسول اللہ پر سوال کر رہا, تجھے تعجب ہے, اب سن. قال اللہ تبارک و تعالی. براہ راست امام علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک کلام کو بیان کیا, حدیث قدسی. اس نے کہا ہم تو قال رسول اللہ پر ابھی سوال کر رہے تھے, امام کہہ رہے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی. امام نے کہا ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. جب خدا متعال کا ارادہ ہوتا ہے تو اس گھر میں اس مقام پر نازل ہوتا ہے اور یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جو قلب امام ہے وہ ظرف مشیت ہے پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بس میں بات کو آگے بڑھاؤں. امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث سلسلۃ الذہب کے ساتھ کم از کم 3 احادیث ارشاد فرمائی. ایک نیشاپور میں ارشاد فرمائی اور ایک ارشاد فرمائی جب خراسان پہنچ گئے تو امام نے فرمایا کہ ان علی ابن موسیٰ الرضا. اس حدیث کو کفن پر لکھوانا مستحب ہے. اب تو سنا رہا ہوں. ان علی ابن موسیٰ الرضا, امام علی ابن موسیٰ الرضا نے فرمایا ان موسیٰ ان جعفر ان محمد ابن علی ان علی ابن الحسین ان حسین ابن علی ان علی ابن ابی طالب ان النبی ان جبرائیل ان میکائیل ان اسرافیل ان اللوح ان القلم قال اللہ تبارک و تعالی. یہ سند ہے. اب نام ظاہر ہے کہ اتنے بابرکت نام ہے کہ میں بار بار بھی تکرار کروں تو کوئی حرج نہیں, بلکہ نورانیت بڑھتی چلی جائے گی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنا انہوں نے موسیٰ قاسم علیہ السلام سے, انہوں نے جعفر صادق علیہ السلام سے, انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے, انہوں نے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے, انہوں نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے, انہوں نے رسول اللہ سے, رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا, جبرائیل نے میکائیل سے, میکائیل نے اسرافیل سے, اسرافیل نے لوح پر دیکھا, لوح پر قلم نے لکھا, قلم کو اللہ نے حکم دیا. یہ سند. قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ کیا لکھو, کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قلم کو کہ وہ لوح پر یہ لکھے کہ لوح پر اسرافیل نے دیکھا, اسرافیل نے میکائیل سے بیان کیا, میکائیل نے جبرائیل سے بیان کیا, جبرائیل نے رسول اللہ سے بیان کیا, رسول اللہ نے علی سے, علی نے حسین سے, حسن حسین سے, حسین نے امام زین العابدین سے, انہوں نے محمد باقر علیہ السلام سے, انہوں نے جعفر صادق علیہ السلام سے, انہوں نے موسیٰ قاسم علیہ السلام سے, انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے, اور امام رضا علیہ السلام نے ہم سے بیان کیا. کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے.
اس ایک جملے پر اللہ جانے کتنی گفتگو ہو سکتی ہے. فمن داخل حصنی امن امن عذابی کا جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. یا اللہ. نیشاپور میں جو امام نے فرمایا تھا اسی سند کے ساتھ فرماتا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، فمن دخل حصنی امن امن عذابی، جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کا قلعہ ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب یعنی علی ولی اللہ اللہ کا قلعہ ہے؟ کیا قلعہ ہے؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی شے ہوتی ہے سمجھانے کے لیے دو الگ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آج بات پہنچ سکے. کلمہ توحید جو نا لا الہ الا اللہ، توحید شروع ضرور ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے، لیکن توحید کا صحیح مفہوم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کوئی محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کو ساتھ نہ جوڑ لے. علی کا انکار نہیں ہے، رسول اللہ کا انکار. رسول اللہ کا انکار خدا کا انکار ہے. میں آپ کو زیارت علی ابن ابی طالب سے سنا رہا ہوں. اشہد یا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں اے امیر المومنین کہ ان الشاک فیک ما آمن بالرسول، آپ کو نہ ماننے والا نہیں، آپ میں شک کرنے والا رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. شاک کا فیک، آپ میں شک کرنے والا. اب میں غیروں سے کیا بات کروں، بہت سے اپنوں کو شک ہونے لگا. توحید شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، ختم وہاں نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا ختم ہوتی ہے پیغام ولایت امیر المومنین پر. یہ توحید کو ماننے کا حصہ ہے، ورنہ شیطان میں کیا مشکل. آپ قرآن کریم میں دیکھیے جو اللہ کا مکالمہ ہے شیطان کے ساتھ، بار بار کہتا ہے رب رب، اے میرے پروردگار تو مجھے مہلت دے، اے میرے پروردگار میں بہکاؤں گا. وہ بھی کہہ کے کہہ رہا تھا رب بما اغویتنی، یہ جو تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے اب میں ہر غلیظ اور گندے کام کو اچھا کر کے بتاؤں گا تیرے بندوں کو. رب کہہ کے بات کر رہا ہے، اے میرے رب. تو اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، لیکن حضرت آدم صفی اللہ کو نہیں مان رہا. اللہ نے کہا کہ تمہارا میرا ماننا کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک میری حجت کو نہ مانو. جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے، جو علی ولی اللہ کو نہ مانے اللہ اسے کیا بنائے گا مجھے نہیں معلوم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہمارا اصرار کیوں ہے اس بات پر؟ کیوں ہمارا اصرار؟ اصرار کی وجہ یہ کہ جن کے پاس مولا علی علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے وہ جس خدا کو مان رہے ہیں وہ خدا تو وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا کہ میں اس سے بے نیاز ہوں، یعنی میں اس سے سبحان ہوں، میں اسے پاک اور منزہ ہوں جو تم مان رہے ہو. جن کے پاس علی کی ولایت نہیں وہ کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ کیا وہ وہی خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو آپ مان رہے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی، توحید، نبوت، قیامت یہ سارے مسلمانوں کے اصول دین میں یہ کامن ہے، میں قبول کرتا ہوں اس کو، لیکن یاد رکھیے گا یہ فقط ہیڈ لائن کی حد تک کامن ہے کہ بھائی سارے مسلمان توحید کو مانتے ہیں، مولا علی کے ماننے والے بھی توحید کو مانتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے انہیں امامت کی حد میں وہ بھی توحید کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں توحید کو. لیکن یاد رکھیے گا جملہ انشاءاللہ یہ محفوظ رہ جائے گا، کسی کتاب البخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں. یہ آپ نے سمجھا کہ توحید سب کی ایک جیسی ہے. وہاں جو توحید ہے اس میں اللہ کا پیر بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ اپنا پیر نعوذ باللہ جہنم میں بھی ڈالے گا. کیا اس توحید کو آپ مانتے ہیں؟ آپ اس توحید سے کیوں بچ گئے؟ ایسی توحید کو ماننے سے کیوں آپ نے خالص لا الہ الا اللہ کو مانا؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دامن تھا. اس لیے مولا کائنات کی ولایت اتنی اہم ہے، کوئی خالی جذباتی مسئلہ نہیں ہے یہ کہ ہم تو علی کو منوا کے چھوڑیں گے، اگرچہ کہ ہم منوا کے چھوڑیں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ توحید صحیح نہیں ہوتی، رسالت اور نبوت صحیح نہیں ہوتی. یقین جانیے مجھ جیسا ادنا سا طالب علم کم از کم اس پر 3 سے 4 مجلسیں ہونی چاہیے کہ واقعی صحیح کتابوں کی ذرا
کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جسے میں نہیں صحیح کہہ رہا، میں تو فقط چونکہ نام رکھ لیا برادران نے، اس لیے میں اس لفظ کو استعمال کرنے میں مجبور ہوں. میں کیا کروں؟ اور اسی خاطر پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو پھر مانیے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کس سے غضبناک رہیں، کیا لکھا ہوا بخاری میں، مانیے نا پھر اس بات. صحیح کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بعد الکتاب الباری صحیح بخاری، کتاب الباری کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں صحیح اور بخاری اور صحیح مسلم موجود ہے، فَكَأَنَّمَا يَتَكَلَّمُ النَّبِيُّ فِي بَيْتِهِ، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی مکرم اس کے گھر میں بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کو اتنا بھروسہ ہے ان دو کتابوں پر کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ویسا کہ جیسے رسول اللہ بات کر رہے ہیں، تو پھر مانیے. اور اگر آپ اس کو قبول کرنے کو تیار، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو صحیح نام رکھا ہوا ہے یہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق رکھا ہوا ہے، کہ جسے آپ مانیں گے تو مانیں گے، اور جو اس میں اور ہوگا جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر اس کو نہیں مانیں گے. تو پھر صحیح کیوں نام رکھا؟ لیکن ہمارے لیے تو اسی لیے جو علماء تھے انہوں نے قرآنی اصول کے مطابق کسی کتاب کا نام صحیح رکھا ہی نہیں. ہمارے نام نہیں ہے کہ صحیح الکافی، نہیں. حتیٰ کتاب الکافی میں بھی کیا گنجائش ہے کہ سند کے اعتبار سے بحث ہے؟ بالکل گنجائش ہے. میں کہتا ہوں حتیٰ، ہو سکتا ہے بعض لوگوں پر گراں گزر جائے لیکن میں گزارش کر رہا ہوں، حتیٰ نہج البلاغہ کے خطبات پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں سندن، کہ کون سی سند کس طرح سے جا کے ملتی ہے، کون سی سند بہت زیادہ قوی ہے، کون سی متوسط ہے، کس سے آپ اپنے عقیدے کے لیے بنیادی ترین عقیدہ لے سکتے ہیں، کس سے فقط آپ اخلاقیات کا میسج لے سکتے ہیں. اس لیے کہ جو ہمارا جو دین ہے اس میں قرآن کریم اور اس کے بعد جو سنت قطعیہ اور پھر اس کو جو سپورٹ کرنے والی جتنی احادیث آتی اس پر اصل عقیدے کی بنیاد وہاں پر ہے. اگر آپ کسی کتاب کو مکمل صحیح کہتے ہیں تو پھر مانیے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ جو کتاب البخاری اور کتاب المسلم میں رسول اللہ کو ماننے والا ہے اس بنیاد پر اسے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک صاحب نے آگے کہہ دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ ہزیان کہہ رہے ہیں، تو آپ کسے مانیں گے؟ حضور کے ہزیان کو مانیں گے نعوذ باللہ، یا ان صاحب کے ایمان کو مانیں گے؟ چوائس کیجئے گا. حتیٰ بعض اور کتابوں میں یہاں تک تفصیل موجود ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم کی امت ان کے پاس آئے گی قیامت میں کہ آپ ہمیں بچا لیجئے، شفاعت فرمائیے ہماری، تو ابراہیم کہیں گے کہ میں کیا کروں، میں تو خود 3 نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول کے میں خود پھنسا ہوا ہوں. ایک جھوٹ میں نے اللہ کے لیے کہا تھا، ایک بیوی کے لیے اپنی کہا تھا، اور ایک خود کے لیے کہا تھا، اور اس کی تفصیل موجود ہے. آپ ایسے نبی کو مانیں گے؟ آپ ایسے نبی کو مانیں گے بخاری اور مسلم کے مطابق کہ جنہیں ایک عیسائی آ کر یہ سمجھائیں کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے ابھی غار ہرا کے بعد. یہ آپ اس نبی کو ماننا چاہیں گے جو بڑی شان سے کہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین؟ اس نبی کو آپ مانیں گے کیسے جب تک آپ مولا کائنات کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ اس نبی تک پہنچ نہیں سکتے. وہ جو نبی ایسا ہے کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے. جو نبی 40 سال بعد نہیں بنا ہے، وہ نبی اس وقت تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے اور پانی اور مٹی کے درمیان. اس لیے مولا کائنات کی ولایت پر ہم اصرار کریں، پھر آ جائیے نماز پر، پھر آ جائیے روزے پر، ایک ایک عبادت پر آ جائیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک کلام ہے، فرمایا جنہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ دیا انہوں نے فقط فروع دین میں فقط ایک چیز لی بس شریعت سے، اور وہ یہ کہ کس قبلے کی طرف روک کر کے نماز پڑھنی ہے، باقی سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. ذرا غور کیجئے گا. یہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، کون سی والی نماز اللہ کو چاہیے؟ وہ نماز کے جو بعد میں بعض افراد نے بدعت کر کے بنا لی، یا وہ نماز کے جو ہمیں مولا کائنات سے ملی جو ہمیں خالص یقین ہے کہ ویسی ہے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے؟ مولا کائنات کی ولایت کا موضوع کوئی 1400 سال پرانا موضوع نہیں، آج کا موضوع ہے. آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ کس وقت میں افطار کریں گے؟ فقہ حنفی کے مطابق افطار کریں گے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دینا ہے پھر وہاں پر.
تو فقہ حنفی کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا مولا کائنات سے حاصل ہوئی؟ نہ. فقہ جعفری کے مطابق کریں گے تو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کہ فقہ جعفری وہی جو فقہ باقری ہے، فقہ باقری وہی فقہ جو فقہ امام زین العابدین ہے، فقہ امام زین العابدین وہی ہے جو فقہ حسینی ہے، وہی فقہ حسنی ہے، وہی فقہ علوی ہے، وہی فقہ محمدی ہے. فقہ جعفری کوئی نئی فقہ ایجاد نہیں ہوئی ہے، فقہ جعفری تو بیان ہے فقہ محمدی کا. سبحان اللہ. اور اس خاطر ہے کہ مولا کائنات کہتے تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں میری ولایت کی طرف بلایا ہے وہ میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، تمہاری عزت کے لیے. علی بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے. علی کو ساری دنیا چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں. یہ مولا نے خود زیارت مولا کائنات میں جملہ موجود ہے. یہ زیارت وہ ہے کہ جو امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، مفاتح الجنان میں ہے. یہ زیارت اس کنونشنل زیارت سے ہٹ کر ہے کہ جو زیارت امین اللہ السلام علیہ امین اللہ فی ارض، اگرچہ کہ وہ بھی بڑی اہم اور بڑی متبرک زیارت ہے، لیکن یہ ایک اور زیارت ہے جو روز عید غدیر کی زیارت ہے. اور شیخ عباس قمی نے لکھا کہ فقط عید غدیر سے مخصوص نہیں ہے، کسی بھی دن علی کی زیارت کو پڑھیں. آپ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا مولا کائنات کی زیارت کو، آپ کو ولایت کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. امام علی نقی علیہ السلام نے 37 آیات کے ذریعے سے اپنے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ثابت کی. آپ کو یوزولی زیارات میں اتنی آیات نہیں ملیں گے، لیکن اس زیارت میں 37 آیات ہیں جس میں امام علی نقی علیہ السلام نے بدر کا ذکر کیا ہے، احد کا ذکر کیا ہے، حنین کا ذکر کیا ہے، مولا کی سخاوت کا ذکر کیا ہے، عبادت کا ذکر کیا ہے، مولا کی خلافت کا ذکر کیا ہے. زیارت کے اندر ہے سب. اور زیارت میں امام علی نقی فرماتے کہ وَأَنْتَ الْقَائِلِ، اے میرے جد علی، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ لا تزیدنی کثرت الناس حول عزتاً. سبحان اللہ. اے علی، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے گرد لوگوں کی کثرت کا جمع ہو جانا میری عزت میں اضافہ نہیں کرتا تھا. علی کی عزت نہیں بڑھتی اس سے. خدا کو اگر آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے 1.5 بلین لوگ ہیں اور کل سے 7 بلین لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیں تو اللہ کی عزت کو بڑھ جائے گی. جو خدائی عہدے ہوتے ہیں اس میں عزت انسانوں کی طرف سے نہیں ہوتی، خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اگر 7 بلین محمد رسول اللہ کہنے والے بن جائیں یہ سب مسلمان ہو جائیں گے، ان کا فائدہ ہے. رسول اللہ تو پہلے ہی رسول ہے، کنت نبیًا. خدا کو مان لینے سے ماننے والا مسلمان ہوتا ہے، خدا نہیں خدا بن جاتا. یا اللہ. رسول اللہ کو کلمہ پڑھ لینے سے ماننے والا وہ مسلمان و موحد ہوتا ہے. رسول اللہ رسول نہیں بنتے. مولا کائنات کو مان لینے سے تم مومن ہو جاؤ گے. علی کی ولایت کو کرنی پڑے گا. آگے بھی فرمایا کہ وَلَا تَفْرُقُهُمْ عَلَى وَحْشَةٍ، اور ان سب کا مجھے چھوڑ کر چلے جانا. یہ مولا کائنات نے اسی زیارت میں کہ ان سب کا مجھے چھوڑ کر چلے جانا میرے ارد گرد کوئی وحشت نہیں ایجاد کرتا. علی کو کوئی وحشت نہیں ہوتی، علی کو سب چھوڑ کے چلے جائیں. کہتے ہیں وَلَوْ أَسْلَمَنِ النَّاسُ جَمِيعًا لَمْ أَكُنْ مُتَضَرِّعًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں اگر مجھے سب کے سب، سبحان اللہ، لو اسلمن الناس جميعا لم اكن متضرعا، اگر سب چھوڑ کر چلے جائیں تب بھی میں درخواست کرنے والا نہیں بنوں گا کہ آؤ 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 میرے پاس آ جاؤ مجھے مان لو. نا خلیل ابن احمد فراہیدی ایک بہت بڑے عربی نحوی گزرے، یعنی کلام عرب میں فصاحت و بلاغت اور گرامر، عربک گرامر میں بہت بڑا مقام ہے خلیل ابن احمد فراہیدی کا. ان سے کسی نے پوچھا، یہ ماشاءاللہ مولا کے محب تھے، چاہنے والے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ علی کی امامت کی دلیل ایک جملے میں بیان کرو، ایک جملے میں بتاؤ علی کیا تھے. ایسا خوبصورت جملہ کا کہتے ہیں احتیاج الکل الیہ واستغناہ عنہ دلیل علی انہ امام لجمیع الامہ. کہتے ہیں پوری امت کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا ساری امت سے بے نیاز ہونا، یہی دلیل ہے علی کی امامت کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
علی کے محتاج نہ ہوتے تو کیوں آ کے بار بار پوچھتے اور کیوں کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ جو محتاج ہے وہی تو کہے گا نا. مجھے بتا دیجیے تاریخ میں کوئی ایک انسیڈنٹ کہ مولا کائنات نے کسی کے لیے کہہ دیا ہو کہ فلاں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بھئی اس جملے کو یہ تعبیر کرتے ہیں کہ بڑی محبت تھی آپس میں ان دونوں کے درمیان, تو کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو پھر علی بھی تو سامنے پلٹ کر کہتے ہیں نا کہ وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا کہ کیا کبھی علی؟ نہیں, کبھی نہیں کہا. ساری امت علی کی محتاج تھی, علی سب سے بے نیاز تھا. اور یہ بھی ایک کنایتاً عرض کر دوں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, یہ بھی آپ کی خوش فہمی رہی اب تک کہ آپ ہلاک نہیں ہوئے. علی ہمارے ماننے سے علی نہیں, ہم علی کو مان لینے سے مومن ہیں. علی جمال دو عالم, علی امام زمن, وہ امام زمن ہے. وہ علی جمال دو عالم, علی امام زمن, علی عروج فصاحت, علی کمال سخن. علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن. جی علی پہلا ہے, علی چوتھا نہیں ہے. آج بات پہنچ سکے. ارے بھائی جب مولا کائنات کو آئے تھے خلافت دینے کے لیے بھی کہ اب آپ قبول کر لیجئے یا علی. اچھا ایک تو واقعہ وہ ملتا ہے نا کہ دوسری خلافت کے بعد آئے تھے کہ علی آپ اس خلافت کو قبول کر لیجئے, اب ہم سے سنبھلی نہیں جاتی, لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. خلافت دینی بھی آئے تھے لیکن علی سے شرطیں بھی لگا رہے تھے. اب علی جیسا صابر امام کا بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہ پہلا علی شرط ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو خود مجسم قرآن ہو, اس سے ایک زمانے میں پرانے رہ جانے والے کافر اس سے کہہ رہے تھے کہ ہم شرط لگا رہے ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کریں. اچھا اسلام کی خاطر, امت کی خاطر علی نے کہا ٹھیک ہے. علی تو خود مجسم قرآن لاتے گئے. اور کہو آگے کہ آپ سنت رسول پر عمل کریں گے. کاش پچھلوں سے کبھی پوچھ لیا ہوتا کہ کتنا قرآن پر عمل کیا اور کتنا سنت رسول پر عمل ہوا تھا. اور پھر کہا کہ ہم سیرت شیخین پر عمل کریں, آپ عمل کریں گے, یہ شرط. مولانا نے کہا دیکھو کتنا یہ جواب علی دے سکتے تھے کہ دیکھو اگر یہ سیرت شیخین اسی قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو علی ہر کام کر سکتا ہے, لیکن وہ کام نہیں کر سکتا جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. ایسا منطقی جواب تھا, اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. بھائی قرآن کے بعد سنت کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے رہ جاتی ہے کہ قرآن میں اجمال ہے, سنت میں تفصیل ہے. قرآن میں اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. سنت میں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو, حضور نے فرمایا. تو قرآن میں یہ تو نہیں ہے نا, اقیم الصلاۃ تو ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ نماز تکبیر سے شروع کیجئے, پھر اس کے بعد الحمد پڑھیے, پھر سورہ پڑھیے, پھر رکوع میں جائیے, 2 سجدے کیجئے. یہ تو قرآن میں نہیں. ارے جو کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے, مجھے فجر کی 2 رکعت نماز تو خالی قرآن سے پڑھ کے بتا دیں. 2 رکعت نماز تو خالی قرآن سے پڑھ کے بتاؤ مجھے, صرف قرآن سے. جو 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے سنت مصطفیٰ کے بغیر, وہ کہتا ہے پورے دین کے لیے قرآن کافی ہے. تو سنت کی ضرورت اس لیے کہ قرآن میں اجمال, سنت میں تفصیل, لیکن اس کے بعد سیرت شیخین. مولانا نے کہا کہ اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہے, اگر فرض کیے جائے on an assumption, تو ٹھیک ہے, پھر اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور اگر قرآن و سنت کے مخالف ہے تو علی ہر وہ کام کرے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, اور وہ کام نہیں کر سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ کہہ کے مولانا نے جواب دے دیا. اچھا میں 10 بستہ اپنی چھوٹی عقل میں کہوں یا امیر المومنین, آپ ایک ہاں کہہ دیتے, ہاں میں کر لوں گا, پھر بعد میں کس نے پوچھنا تھا کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ اپنی مرضی سے چلا لیتے خلافت, آپ اپنی مرضی سے چلا لیتے, پھر کوئی آپ سے پوچھنے والا تھوڑی تھا. پھر آپ کی طاقت ہوتی, آپ کی پاور ہوتی نا. مولا کائنات کا جواب یہ ہوگا کہ اس وقت جو خلافت اسلامیہ جو بظاہر جو مختلف ملکوں پہ قبضہ کر کے پھیل چکی ہے نا, علی اس کا حاکم نہیں بننا چاہتا. ایک جھوٹی ہاں علی کو کہنی پڑے, علی اس پوری مملکت کو ٹھکرا دے گا, لیکن ایک جھوٹی ہاں نہیں کہے گا.
صلی علی محمد و علی محمد. آج ہم کس کس بات کے لیے جھوٹ کہتے ہیں؟ کبھی بہن سے وراثت کا حق مارنے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں, کبھی بزنس پارٹنر کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں, کبھی کسی مومن کو ڈیسیو کرنے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے تو چھوٹے چھوٹے فائدوں, کبھی کبھی تو فقط مزاحن, کوئی فائدہ بھی نہیں مل رہا, فقط ایک تفریح اور مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک ایمان کا ذائقہ چکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو اپنی زندگی میں ترک نہ کر دے, ولو مزاحن, چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو, ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا. دوسرا یہ کہ اگر علی بن ابی طالب ہاں کہہ دیتے تو آج میرے اور آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا رہ جاتی ان کو نہ ماننے کی. بات پہنچ رہی ہے؟ علی کی ایک ہاں جو ہے نا وہ سب کو انڈورس کر دیتی نا. علی نے کہا خلافت چلی جائے ہاتھ سے. اس خلافت کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ جب ابن عباس نے پوچھا تھا کہ اے علی آپ قبول کر لیتے, آپ نے کیوں نہیں ایکسپٹ کیا اسے, پھر آپ چلاتے اپنے حساب سے. کہ ابن عباس تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. یہ کیوں علی نے پھٹی ہوئی جوتی کی مثال دی تھی؟ اس لیے کہ خلافت پر حق بھی آیا باطل بھی آیا, اس جوتی میں سوائے حق کے قدم کے اور کسی کا قدم نہیں آیا. تو اس کے بعد دوبارہ آئے جب تیسری خلافت کے بعد, اب جانتے تھے حالات کو میں بڑا مختصر کر رہا ہوں, یہ میری زبان پر جملہ آ گیا تھا, علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن, پہلا ہے علی, چوتھا نہیں ہے. اس پہ سارا جملہ آ گیا, میری بات اس طرف نکل گئی کہ جب وہ آئے تیسری خلافت کے بعد, یا علی اب آپ قبول فرما لیجیے, اور جانتے تھے کہ اب علی کو شرط ایکسپٹ کریں گے نہیں, لہذا بلا شرط آئے تھے. اور علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہاں پر بیعت لینے کے لیے کیا آئے ہو؟ پہلے تو انکار کیا مولا نے, پہلے تو ٹھکرات دی. تو انہوں نے کہا کہ یا علی ہم شکایت کریں گے آپ کے اللہ کے سامنے کہ ہم تو آئے تھے آپ کے پاس, آپ نے قبول نہ کی. مولا نے کہا تم کیا شکایت کرو گے, میری شکایت تو مجھے کرنی تمہاری رب کے سامنے. کہا نہیں لیکن علی ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس, اب آپ کے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے, قبول فرما لیجئے. مولا آئے مسجد میں, اور جو ممبر تھا اس ممبر پر سب سے پہلے زینے پر تو رسول اللہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. اس ممبر کے 3 زینے تھے. جو ان کے بعد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, انہوں نے اس پہلے زینے کو چھوڑ دیا, وہ سیکنڈ سٹیپ پر آ گئے. اور جو ان کے بعد آئے انہوں نے اس زینے کو بھی چھوڑ دیا, وہ آخری سٹیپ پر آ گئے. اور جو ان کے بعد آئے وہ زمین پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے, وہ زمین پر یعنی کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے, کیونکہ اب کوئی ممبر پہ جگہ بچی نہیں تھی. مجھے بتلائیے گا اسی ترتیب پہ اگر چوتھا آتا تو ایمانداری سے کہیے گا وہ زمین کھود کے پھر اندر ہی جاتا, پھر اور کوئی جگہ نہیں تھی اس کے لیے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خیر خدا قائد الغر المحجلین تشریف لائے اور پہلے زینے پر قدم رکھا لی, اور پہلے زینے کو چیرتے ہوئے دوسرے پر قدم رکھا, اور وہاں آ کر بیٹھے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہو. وہاں آ کر بیٹھے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے. ابھی علی نے کچھ کہا نہیں, لیکن علی نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد یہ چوتھی خلافت ہو, لیکن میں سمجھا رہا ہوں حضور کی جگہ پر بیٹھ کر کہ یہ رسول کے بعد چوتھی نہیں پہلی ہی خلافت ہے. ایک جوان اٹھ گیا, چیمہ گویا ہونے لگی آپس میں کہ علی تو وہاں بیٹھ گیا جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے, علی تو اسی جگہ پر آگے جہاں رسول اللہ آتے تھے. اتنا بھی خیال نہ کیا کہ ایک زینہ نیچے آ جاتے. تو ایک جوان اٹھا, اس نے کہا علی آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ مولانا نے کہا ما هذه الاعواد, ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہے جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے. دو جملوں کا خطبہ ارشاد فرمایا, بس میں وہ پیش کر کے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ منزل مصائب تک. 2 جملوں کی بات کی مولا کائنات نے.
اور عربی اتنی آسان اور لطیف ہے کہ انشاءاللہ میرا ایک ایک سامع محسوس کر پائے گا، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ مولانا نے کہا کہ اگرچہ کہ میں تمام سامعین کو اور بچوں کو شامل کرنے کے لیے ترجمہ بھی کرتا ہوں بعد میں، مولانا نے کہا الحمدللہ علی احسانہ، میں سے سنیے گا، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ۔ فرمایا حمد پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی جمال دو عالم، علی امام زمن، زمانے کا امام ہے علی، تم مانو یا نہ مانو۔ علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں تم عاقبت گری کے لیے، ہائے ہائے ہائے، اپنی عاقبت بخیر چاہتے ہو کہاں جا رہے ہو، بھٹک رہے ہو تم، بھٹک رہے ہو کہاں تم عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں تم عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے، اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، ابھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے، سخی وہی ہے جو سائل کو رد نہ کرے، ارے علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ کہ اگر اسٹوڈنٹ استاد کی بات نہ مانے تو اس میں استاد کا نقصان نہیں ہے، اسٹوڈنٹ محروم رہ جائے۔ جس نے علی کی بیعت کر لی اس نے دنیا اور آخرت کا نفع اٹھا لیا، اس نے اپنی زندگی پر اپنے سے زیادہ، بلکہ میں حقیقت میں کہوں کہ اپنا اختیار ختم کرتے ہوئے صرف علی کے اختیار کو قبول کر لیا۔ اب اس کی سماعت پر علی کا اختیار ہے، بصارتوں پر علی کا اختیار ہے۔ جب ہماری ماشاءاللہ آپ نعرہ حیدری علی کہتے ہیں، مجلس میں بڑا جوش ولولہ آ جاتا ہے، مومن کی شان بھی یہی ہے، تو جب ہم زبان سے کہتے ہیں، زبان ہے 2 انچ کی، ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری علی، اس میں ثواب ہے، عبادت ہے، تو جسم جو ہے 5 فٹ کا 6 فٹ کا، اس کا جسم کا ہر وہ عضو کے جس سے ہم کوئی نیک عبادت کریں وہ سب کا سب کیوں علی علی نہیں کہتے؟ یعنی کیا کہنا چاہتا ہوں، یعنی ہماری زبان تو ایسی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا علی، ہمارے ہاتھ بھی تو ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے ہاتھ ہیں، ہماری نگاہیں بھی تو ایسی ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والی کی نگاہیں، ہماری سماعتیں بھی تو ایسی ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والی کی سماعتیں، ہمارا دل بھی ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کا قلب ہے۔ جیسے خود علی تھے، علی نے خود اپنے آپ کو فنا کر دیا ایسے ذات پروردگار میں کہ علی کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہ رہی، عین اللہ بن گئی تھی، علی کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہ رہے تھے، ید اللہ بن گئے تھے، علی کا چہرہ اپنا چہرہ نہ رہا، وجہ اللہ بن گیا تھا، یا اللہ۔ اور علی خود شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے تو علی کا نفس اپنا نفس بھی نہ رہا، مرضی پر نفس بیچ دیا، مرضی پروردگار کو خرید دیا، وہ علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ماننے والا کیسا ہونا چاہیے یہ خود بہت واضح عزیز ہو، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں تو تذکر دے رہا ہوں، یاد دہانی کروا رہا ہوں بس، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، سورہ روم میں، سورہ روم کی آیت نمبر 50 میں، کہ اللہ کی رحمت پہ ذرا غور تو کرو کہ اللہ مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ ذرا اللہ کی رحمت پہ غور تو کرو کہ خدا امام کے ذکر سے مردہ دلوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 50۔
ہاں لیکن مردہ زمین کو زندہ ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں نا، یعنی اتنی ظرفیت تو اس میں کہ جب اس پر پانی گرے تو اپنے وجود میں پانی کے قطروں کو جذب کر سکے، ورنہ اس میں زندگی نہیں آئے گی۔ بس ویسے ہی ذکر حیدر کرار کا معاملہ، دل میں اتنی طہارت تو ہو کہ جب ذکر حیدر کرار کا نور آئے تو یہ قلب اس نور کو وصول کر سکے۔ جس کے دل میں غیبت ہے، کدورت ہے، حسد ہے، نخوت ہے، نفاق، اگر یہ رجس لے کر بیٹھا ہوا ہے تو جس کے دل میں رجس ہے اس کے دل میں یطہرکم تطہیرا کی محبت تو نہیں آ سکتی۔ بہت واضح عزیزوں۔ تو بس عزیزوں، آج علی کے پوتے کا ذکر، علی ابن ابی طالب کے پوتے قاسم ابن حسن کا ذکر ہے۔ حضرت قاسم وہ ہے، ایک جملہ سن لیجئے گا پھر میں آتا ہوں منزل مسائل۔ لیکن حسن کے وارث ہے نا کربلا میں، کربلا میں پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی شبیہ موجود ہے۔ شبیہ محمد مصطفیٰ، حسین کا لخت جگر علی اکبر ہے۔ مصائب ہو چکے ہیں 2 دن قبل کا بیان۔ حضور حضرت علی اکبر کی صورت میں گویا وہاں موجود ہے۔ شبیہ ہے علی، علی کا فرزند حسین کا علمدار ابو الفضل عباس، وارث حیدر کرار ابو الفضل عباس۔ شبیہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی زینب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کربلا میں موجود ہے۔ حسن مجتبیٰ کے وارث قاسم ابن حسن، اور حسین تو خود بنفس نفیس کربلا میں، پنجتن پاک کا مجموعہ ہے کربلا میں۔ اور قاسم ابن حسن تو فقط 13 برس کے، لیکن 13 برس میں آئینہ امامت حسن مجتبیٰ ہے۔ بلکہ مجھے جملہ کہنے دیں، آپ کی صدایں مجھے اندازہ کہ بلند ہو رہی ہے، لیکن میں جملہ کہوں گا کہ اگر قاسم ابن حسن کو سمجھنا اور دیکھنا ہے نا تمہیں کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی شان کیا ہے، گویا زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دین جون مشرقین۔ 14 نام ہو گئے نا یہ، اول سے تا وساکن خضرا کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ۔ 13 برس میں ہے 14 کا آئینہ حضرت قاسم۔ یا اللہ عزیز، انشاءاللہ آج تو اس شہید کا ذکر ہے۔ میں کہوں گا کہ اے قاسم، شہادت بھی آپ کو مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو۔ جیسے قاسم کی پسلیاں ٹوٹی تھی ویسے قاسم کی دادی فاطمہ زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی۔ فرق یہ ہے کہ قاسم کی پسلیاں کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپٹ تلے ٹوٹی، اور زہرا کی پسلیاں مدینہ میں در و دیوار کے درمیان ایسے ٹوٹی کہ سیدہ کی صدا آئی تھی وَخُذِينِ فِزَّا، اے فِزَّا مجھے سنبھال لے، میرا محسن مار دیا گیا۔ سلام اس شہید پر کہ جس کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر بکھرتا چلا گیا۔ پہنچ رہی ہے میری بات، پہنچ رہی ہے؟ بس میں آپ کی آواز اس وقت نہیں سن پا رہا، لیکن میں پڑھتا جاؤں گا، انشاءاللہ آپ گریہ کرتے جائیں گے۔ سلام اس شہید پر کہ جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی اور دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی۔ آقا حسین ابن علی اس شہزادے کا بکھرا ہوا لاشا مقتل میں سمیٹتے رہے۔ جو سفر زیارت تھا نا، اس میں نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، اس نے اپنے لباس پر ایک بات لکھوائی ہوئی، ایک شعر لکھوایا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا ارید الخیل تسحقنی اشوف شیوجک یا حسین، کہتا ہے اے میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ گھوڑے میرے بدن کو پامال کریں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرا بدن پامال ہو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ پر کیا گزری تھی مولا، حسن کے یتیم قاسم پر کیا گزری تھی مولا۔ یا اللہ، بات ہو رہی۔
میں اس جوان سے کہوں گا کہ ہم کیا، جس نے اپنے اوپر لکھوایا ہوا تھا، ہم کیا؟ دنیا کا ہر انسان بھی ٹاپوں تلے رون دیا جائے نا، تب بھی اس ایک لمحے کا حق نہیں ادا ہو سکتا جب حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر پہنچے تھے۔ قاسم 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، سر تپا تک زخمی تھے، ظالم اپنے گھوڑوں کے سموں سے قاسم کا بدن کچل رہے تھے۔ بس اے امیر قاسم، شہادت بھی مبارک، سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک۔ دادی کی پسلیاں مدینہ میں ٹوٹی، آپ کی پسلیاں کربلا میں ٹوٹی۔ اور میں کہوں گا اے حضرت قاسم، آپ کو سنت امام حسن مجتبیٰ بھی مبارک ہو، اس لیے کہ آپ کے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گر رہے تھے، منہ سے خون آ رہا تھا، آپ کے بدن کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھرتے گئے۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب حسن کے منہ سے کلیجے کے ٹکڑے آ رہے تھے، امام حسن نے قاسم کے بازوؤں پر تعویذ باندھا تھا۔ فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں اپنے چچا کے قدموں میں جان قربان کر دینا۔ مولا حسن علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں، آج ان کی قبر شکستہ ہے، ان کی قبر پر کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے، امام حسن کا کوئی مزار نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے۔ امام حسین یقیناً مظلوم ہے، لیکن آج ہزاروں زائرین لبیک یا حسین کہنے والے ہیں۔ حسن آج بھی غریب ہے، کوئی حسن کا زائر نہیں، کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ حسن کے جنازے پر تیر مارے تھے ظالموں نے۔ بابا نثار صاحب، انہوں نے کیا سلام لکھا اور کیا نوحہ لکھا ہے، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے۔ تابوت سے لپٹ کر پکارے تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا، آنسو اخی کے دیکھو، نوحے سنو بہن کے، زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے۔ آج رو لینا، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی خاص مدینہ سے تشریف لائے ہیں اپنے فرزند قاسم ابن حسن کا پرسہ لینے کے لیے۔ آج حسین بھی عزادار ہے، حسن مجتبیٰ بھی آئے ہیں، مدینہ سے ایک ماں فاطمہ زہرا بھی آئی ہے اپنے پوتے قاسم کا پرسہ لینے، شام سے ایک پھوپھی زینب بھی آئی ہے۔ عجیب عالم ہے آج، زینب ہے بال کھولے، امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے۔ یسرب نے کربلا میں، بغداد و سامرا میں، یسرب نے کربلا میں، بغداد و سامرا میں، افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے۔ شہیدوں میں، کربلا میں شہیدوں میں امام حسن علیہ السلام کے ایک اور فرزند کا نام بھی شامل ہے جن کا ذکر کم ہوتا ہے تھوڑا، عبداللہ ابن حسن ہے۔ عبداللہ ابن حسن امام حسن کے ایک اور بیٹے، سبحان اللہ، ان کی بھی بڑی قربانی عزیزوں۔ میں قاسم ابن حسن سے پہلے عبداللہ ابن حسن علیہ السلام کے ایک جملہ کہہ دوں۔ جب اس بچے نے دیکھا تھا نا یہ بھی حسن کے یتیم ہیں، دیکھا تھا کہ جب حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے ہیں تو ابن کعب ملعون نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے بالوں کو پکڑ لیا تھا، ماتم کرنا یا حسین کہہ کر، اور وہ لعین چاہتا تھا حسین کا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ بچہ مقتل دوڑا، اس کے بدن پر زرہ نہیں تھی، شمشیر نہیں تھی، پیروں میں نالین نہیں تھی، کہتا جاتا تھا لا افارق عمی، میرے چچا کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، ظالموں نے عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ کاٹ دیے۔ عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، بازو کٹتے گئے، حسن کی
نشانی اس کے بازو جب قلم ہو گئے نا، حسین کی گود میں بچہ پہنچ گیا، حسین زخمی تھے اس بچے نے مقتل ہی سے ماں کو سزا دی۔ اماں جا کر کتابوں میں دیکھیے گا، اس بچے کو بھی دور سے حرملہ نے تیر مارا تھا، اور سننا ایسا تیر مارا کہ بچے کا سر حسین کے سینے سے لگ گیا۔ تیر عبداللہ ابن حسن کے سر پر لگا، بچے کا سر حسین کے سینے سے چپک گیا۔ اللہ جانے جب شام غریبہ حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا، حسن کے اس یتیم کا بدن کہاں ہوگا؟ بس عزیزوں، قاسم ابن حسن بھی بار بار آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں چچا جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے گا۔ حسین کہتے ہیں قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، ہم تمہیں کیسے اجازت دیتے ہیں؟ بس قاسم سر جھکا کے چلے جاتے ہیں۔ عزیزوں، کربلا کی ماں ایک ایسی عجیب ماں ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے، لیکن کربلا کی ماں چاہتی تھی کہ میرے بچے کا لاشا سب سے پہلے آئے۔ ام فروہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا تمہارا لاشا اب تک نہیں آیا بیٹا؟ کہ میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہ تمہیں یاد ہے جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، انہوں نے تمہارے بازو پر تعویذ باندھا تھا، اور تعویذ باندھ کر یہ کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اے قاسم، اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا؟ ہائے ماں جو اپنے بچے کے لیے کہہ رہی ہے بیٹا تیرا لاشا نہیں آ رہا، اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا؟ بس قاسم نے تعویذ کھولا، مولا حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ ارے مولا حسین نے کہا تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے۔ حسین نے حسن کی تحریر کو چوما۔ اللہ جانے بچپن کا کیا کیا زمانہ نہ یاد آیا ہو۔ اے بھیا حسن، ہم مل کر نانا کے دوست پر سوار ہوتے تھے، بھیا حسن ہمارے لیے جنت سے لباس آتے تھے۔ آج آپ کا بھائی حسین ہے، کربلا میں تنہا ہے حسین۔ خط میں لکھا تھا کہ تعویذ پہ لکھا تھا کہ اے بھیا حسین، ایک بہت سخت وقت آئے گا، میں آپ کی نصرت کے لیے بظاہر وہاں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں میرے فرزند قاسم کو قربان ہونے کی اجازت دے دینا۔ عزیزوں، ماں باپ تعویذ باندھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچ جائے بلا سے۔ حسن نے تعویذ باندھا تھا کہ میرا بچہ مر جائے حسین پر، بس دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے، وغشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ کربلا میں پانی نہیں تھا کہ ہوش میں لایا جاتا، بی بی زینب کے آنسو بہے، حسین کے چہرہ اقدس پر پڑے۔ بس کہا اے قاسم تم میرے امام کا حکم لے آؤ، ہم تمہیں روک نہیں سکتے۔ قاسم کو تیار کیا، کوئی زین ایسی نہیں تھی کہ جو قاسم کے اعتبار سے پوری اترتی، زین کاٹ کر تیار کی، کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو قاسم کے بدن پر آ سکے، لہذا بغیر زرہ کے حضرت قاسم پہنچے ہیں۔ بس حسین نے گریبان چاک کر دیا تھا قاسم کا۔ کہ چچا آپ نے گریبان کیوں چاک کیا؟ کہ بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی، یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے بیٹا، شاید تجھے دیکھ کر کسی کو رحم آ جائے۔ قاسم چلے، 13 برس کے ہیں، بے پناہ جنگ کی ہے۔ ازرق شامی ایک بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، اس کا ایک بچہ آیا، قاسم نے واصل جہنم کیا، دوسرے بیٹے کو، تیسرے بیٹے، 7 بیٹے مار دیے قاسم نے پہلے ہی وار میں۔ اب ازرق شامی بپرا ہوا آیا ہے قاسم کے مقابلے پر۔ حسین ایک ٹیلے پر ہے، حسین کی نگاہیں قاسم پر ہیں، بی بی زینب در خیمہ پر ہے، زینب کے نگاہیں حسین پر ہے، قاسم کی ماں مصلی عبادت پر ہے۔ بی بی نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حسین آئے، بی بی کے پاس پہنچے گا بہن زینب، قاسم کے سامنے بڑا نامی پہلوان آیا ہے، ماں سے کہنا قاسم کے حق میں دعا کرے، ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن حسین نے ایک جملہ اور کہا، سنتے جانا یا حسین کہہ، حسین نے ایک جملہ اور کہا کہ بہن ویسے تو میں فکر نہ کرتا،
ویسے تو میں فکر نہ کرتا قاسم کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، لیکن وہ جو آیا ہے نا وہ کھانا کھا کر آیا ہے، وہ پانی پی کر آیا ہے۔ میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ قاسم کی ماں پرواں نے دعا شروع کی، اے پروردگار، یعقوب کو یوسف سے ملا دینے والے، میرے بچے کو پتہ عنایت کر۔ ماں کی دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ قاسم نے وار کیا، ازرق شامی واصل جہنم ہوا، پہلوان مارا گیا، لشکر پورا ٹوٹ پڑا قاسم پر۔ قاسم کی شہادت پر لکھا ہے کہ 35 تیر تھے جو حضرت قاسم کو مارے گئے، قاسم کا جسم تیروں سے چھلنی ہوتا گیا۔ ایک لعین نے پہلو پر تلوار ماری۔ وہ کہتا جاتا تھا کہ میں اس کی ماں کے دل پر اس کا داغ بٹھاؤں گا۔ پہلو پر تلوار ماری، قاسم زین پر سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پر گرے، اور وہ لعین چاہتا تھا کہ میں قاسم کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں، میں کہوں گا کہ میں نے حسن کے بچے کا سر کاٹ لیا ہے۔ بس حسین نے ایک مرتبہ حملہ کیا، کوئی قاسم کا سر نہ کاٹنے پائے، لشکر اپنے قاتل کو بچانے کے لیے آ گیا، درمیان میں قاسم کا لاشا تھا۔ کہاں ہے مسائل سننے والے؟ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، درمیان میں قاسم کا لاشا تھا۔ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا، کٹی ہوئی انگلیاں ایک طرف چلی گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ایک طرف چلی گئی۔ قاسم صدا دیتے رہے، چچا چچا دلکڑی چچا۔ حسین جب پہنچے قاسم کے لاشے پر، کہتے ہیں فلا وعمکا، اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لئے بہت سخت ہے، تیرے چچا کے لئے بہت سخت ہے کہ تو چچا کو مدد کے لئے پکارے لیکن میں تیری مدد کو نہ پہنچ پاؤں۔ بس کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم۔ قاسم کا لاشا ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ کربلا میں 2 لاشیں ہیں جو پامال ہوئے، ایک حسن کے وارث کا لاشا، ایک خود حسین کا لاشا۔ بس اتنا یاد رکھنا، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ حسین نے اپنی ابا کی گٹری کو بنایا، چادر کو بچھایا، یہ وہ لاشا ہے۔ حسین عجیب انداز سے خیمے میں لے کر آئے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اٹھائی، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی۔ لاش کو رکھا گٹری میں، گٹری کو باندھا پشت پر رکھا، پہنچے در خیمہ پر، کہا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا، ماں برداشت نہ کر پائے گی۔ ایک گٹری میں قاسم کی لاش آئی، ماں سے چھپائی جا رہی تھی، لیکن ام فرمان نے کہا بی بی آپ کو ماں سیدہ کا واسطہ، مجھے بتلائیں تو صحیح کہ میرا بچہ کیسے شہید ہوا ہے۔ قاسم کا لاشا سامنے آیا، ماتم کرنا۔ ماں نے اپنے ہاتھوں کو لاش کے ٹکڑوں پر رکھا، اپنا سر زمین کربلا پر رکھا، کہا پروردگارا تیرا شکریہ، تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرمائی۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بالکل آخری جملہ۔ عزیزوں قاسم کی شہادت ہو گئی۔ حسین جب اکبر کے لاشے کو لے کر آئے، ایک طرف حسین نے اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا۔ آسمان کی طرف رک کر کے حسین کہتے تھے واہ غربتا، واہ غربتا، پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا، میرا قاسم بھی مار دیا گیا، میرا اکبر کلیجے میں برچی کا کر سو گیا، حسین غریب ہو گیا۔ یا حسین، یا حسین، ماتم حسین۔
Make sure you keep the distance in between. This will be a big hall, just spread it out over. Hussain, Hussain. Hussain, Hussain. Hussain, Hussain. Hussain, Hussain. Hussain, Hussain. پیچھے ہو جا, پیچھے ہو جا. کھل کے بات کر, کھل کے. Hussain, Hussain. پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, 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 زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, ٹکڑے پکار دست میں لبیک یا حسین, ٹکڑے پکار دست میں لبیک یا حسین, آ کر کہا جو مولا نے قاسم کو تم کہاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, پامال لاشا دیکھتی ہے بیبیاں, زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے, پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام, پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام, رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے, ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ, ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ, زہرا گئی ہے دست میں جانے کہاں کہاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں, زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں, پامال لاشا
کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے اب بھی سنائی دیتی ہے فرما کی ہچکیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاش اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شیخ و حسن یاد آئے لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شیخ و حسن یاد آئے لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاش قاسم مہندی ارمانوں کی ہاتھوں میں لگا کر مانے مہندی ارمانوں کی ہاتھوں میں لگا کر مانے سہرا ماتے پہ ہے سہرا ماتے پہ سجایا تو حسن یاد آئے لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاش قاسم کا نظر ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدن کے ہوتے ہائے قاسم نہ تیرے ٹکڑے بدن کے ہوتے رو کے سینے سے رو کے سینے سے لگایا تو حسن یاد آئے لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاش قاسم اس گھڑی روئے بہت اس گھڑی روئے بہت شیخ و حسن یاد آئے لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاش قاسم ٹکڑے قاسم کے چنے اور ابا میں ڈالے ٹکڑے قاسم کے چنے اور ابا میں ڈالے باندھ کر لا شاہ باندھ کر لا شاہ اٹھایا تو حسن یاد آئے لاش قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے لاش
قاسم کا نظر آیا حسن یاد آئے حسین 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 سے قاسم جنگ کی اور ہاتھ میں شبیر کے شبر کی وہ تحریر دی جس میں لکھا تھا کہ بھائی وصیت یہ ہے میری آئے گا وہ روز تھی جس خبر نانا نے دی اور ہم نہیں ہوں گے مگر دل میں تمنا ہے میری جانب سے حسن بن کر لڑے دیکھی سبوں نے فروا کے گل پیرہن کی جنگ دیکھی سبوں نے فروا کے گل پیرہن کی جنگ قاسم کی جنگ میں امام حسن کی جنگ میں امام حسن کی جنگ حیران ہے لوگ دیکھ کے تشنا گہر کی جنگ دیکھ کے تشنا کرب و بلا کی جنگ میں جوہر دکھا دیے اس 3 دن کی کلاس پہ محشر اٹھا دیے
بدل دے بہار کو، ارزب کے چاروں بیٹوں کو مارا لڑائی میں، چاروں بیٹوں کو مارا لڑائی میں، ارزب کا سر بھی تل سے اتارا لڑائی میں، سر بھی تل سے اتارا لڑائی میں، اب تھک گیا حسن کا دلارا لڑائی کیسے کو مل سکا نہ سہارا لڑائی میں، مل سکا نہ سہارا چاروں طرف سے ظلم سیاروں میں گر گیا تنہا، حسن کا لال ہزاروں میں گر گیا، مقتل میں اتنی تیزی سے پہنچے شاہ مقتل میں اتنی تیزی سے پہنچے شاہ بھاگی جو فوج شام تو یہ ہو گیا ستم، فوج شام تو یہ ہو گیا ستم، دیکھو
زيارة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي زين العابدين، محمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي الجواد، وعلي بن محمد النقي الحادي، والحسن بن علي العسكري، والحجاج بن الحسن المهدي. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله.